آج ہم تاریخ کے ایک ایسے باب کی بات کریں گے جس نے دنیا کا نقشہ ہی بدل کر رکھ دیا۔ یہ کہانی ہے ایک پیغمبر کی، ایک پیغام کی اور ایک ایسے مشن کی جس کی گونج آج بھی سنائی دیتی ہے۔ آخر وہ کیا پیغام تھا جو عرب کے صحراؤں سے اٹھا اور پوری دنیا میں پھیل گیا؟ آئیے اس سفر کا آغاز کرتے ہیں۔ سمجھیں کہ اس پوری کہانی کا خلاصہ ہے، یہ صرف الفاظ نہیں بلکہ ایک اصول ہے کہ سچائی آخر کار غالب آ کر رہتی ہے، چاہے حالات جتنے بھی مشکل کیوں نہ ہوں۔ یہی وہ آیت ہے جو اس پوری جد و جہد کی بنیاد ہے۔ 8ویں صدی کے مکہ کا تصور کریں، یہ ایک بہت بڑا تجارتی مرکز تھا، ہر طرف چہل پہل، لیکن روحانی طور پر ایک گہرا خلا تھا۔ طاقت اور دولت ہی سب کچھ تھا۔ خانہ کعبہ جو کبھی ایک خدا کی عبادت کے لیے بنا تھا، وہ بتوں سے بھرا ہوا تھا۔ تو ایسے میں ایک بڑی تبدیلی کی ضرورت شدت سے محسوس کی۔ اسلامی نقطۂ نظر سے دیکھیں تو نبوت کا یہ سلسلہ حضرت آدم علیہ السلام سے شروع ہوا اور وقت کے ساتھ ساتھ چلتا رہا۔ ہر نبی ایک ہی بنیادی پیغام لے کر آیا، توحید، یعنی ایک خدا کی عبادت۔ تو جیسا کہ ہم یہاں دیکھ سکتے ہیں، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اسی سلسلے کی آخری اور تکمیلی کڑی ہیں، جن کا پیغام پچھلے تمام پیغامات کو مکمل۔ جو ہم دیکھ رہے ہیں یہ اس دور کے روحانی بحران کی ایک جھلک ہے۔ ایک طرف خانہ کعبہ کی اصل روح ہے، یعنی ایک خدا کی عبادت، اور دوسری طرف وہ حقیقت ہے جس میں یہ گھر سینکڑوں بتوں کا مرکز بن چکا تھا۔ یہ صرف ایک عمارت کی کہانی نہیں بلکہ ایک پیغام کے بھلا دیے جانے کی کہانی۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش سے کچھ عرصہ پہلے ایک بہت ہی غیر معمولی واقعہ پیش آیا، جسے عام الفیل یعنی ہاتھیوں کا سال کہا جاتا ہے۔ ہوا یہ کہ یمن کے گورنر ابرہہ نے 60,000 کی ایک بہت بڑی فوج جس میں ہاتھی بھی تھے، اس کے ساتھ کعبہ کو گرانے کی کوشش کی۔ لیکن قرآن کے مطابق اللہ نے چھوٹے چھوٹے پرندوں کے ذریعے اس پوری فوج کو تباہ کر دیا، جسے مکے کے لوگ خدا کی طرف سے ایک بہت بڑی نشانی سمجھتے۔ کہانی کا رخ مڑتا ہے اس شخصیت کی طرف جن کی آمد کا سٹیج تیار ہو چکا تھا۔ یہ کہانی ہے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی، جنہیں نبوت ملنے سے بہت پہلے ہی الامین اور الصادق کہا جاتا تھا، یعنی ایماندار اور سچا۔ آئیے دیکھتے ہیں کہ کیسے ایک ایماندار تاجر بنا۔ روایات بتاتی ہیں کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیدائش کے وقت کچھ عجیب واقعات پیش آئے۔ مثال کے طور پر فارس کی سلطنت میں جو آگ ہزاروں سال سے جل رہی تھی وہ اچانک بجھ گئی، وہاں کے بادشاہ کے محل میں دراڑیں پڑ گئیں۔ ان واقعات کو ایک اشارہ سمجھا گیا کہ دنیا میں کوئی بہت بڑی تبدیلی آنے والی۔ ملنے سے پہلے ہی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایمانداری اور سچائی پورے مکہ میں مشہور تھیں۔ لوگ انہیں الامین یعنی امانت دار کہہ کر پکارتے تھے۔ اس کی ایک مشہور مثال حجر اسود کو نصب کرنے کے واقعے سے ملتی ہے۔ جب قبائل آپس میں لڑنے لگے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی حکمت سے اس جھگڑے کو ایسے حل کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عمر 40 سال ہوئی اور آپ غار حرا میں عبادت میں مصروف تھے تو فرشتہ جبرائیل علیہ السلام پہلی بار ظاہر ہوئے اور قرآن کی یہ پہلی آیات لے کر آئے، اقرا یعنی پڑھ۔ یہ وہ لمحہ تھا جب ایک انسان اللہ کا پیغمبر بن گیا۔ یہ صرف ایک پیغام کی شروعات نہیں تھی، یہ ایک نئی تاریخ کی شروع۔ یہ جو لفظ اسلام ہے، اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب ہے اللہ کی رضا کے سامنے سر جھکا دینا۔ یہ اس عقیدے کا مرکزی خیال ہے جو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے پیش کیا، یعنی انسان اپنی زندگی خدا کی مرضی کے مطابق گزارے، امن اور انصاف کے اصولوں پر۔ وہ صرف ایک کتاب نہیں سمجھا جاتا بلکہ ایک زندہ معجزہ مانا جاتا ہے۔ یہ 23 سال کے عرصے میں تھوڑا تھوڑا کر کے نازل ہوا اور اس کا پیغام آج بھی کروڑوں لوگوں کی زندگیوں پر اثر انداز ہوتا ہے۔ اسے اللہ کا براہ راست کلام مانا جاتا ہے۔ جب بھی کوئی نیا پیغام آتا ہے وہ پرانے نظام کے لیے ایک چیلنج بنتا ہے، اور جب ایسا ہوتا ہے تو مخالفت تو ہوتی ہی ہے۔ اب کہانی اس دور میں داخل ہوتی ہے جہاں ابتدائی مسلمانوں کو شدید ترین مشکلات اور ظلم و ستم کا سامنا کرنا پڑا۔ کا پیغام صرف ایک خدا کی عبادت تک محدود نہیں تھا، یہ سماجی انصاف اور برابری کا پیغام بھی تھا۔ اس نے امیر اور غریب، آقا اور غلام سب کو ایک ہی صف میں لا کھڑا کیا، اور یہی بات مکے کے طاقتور سرداروں کو بالکل پسند نہیں آئی، کیونکہ ان کا پورا نظام ہی اسی اونچ نیچ پر قائم۔ مخالفت حد سے بڑھ گئی تو مکہ کے سرداروں نے مسلمانوں کا مکمل سوشل بائیکاٹ کر دیا۔ 3 سال تک مسلمانوں کو ایک وادی میں محصور کر دیا گیا جہاں ان کے پاس کھانے پینے تک کو کچھ نہیں تھا۔
یہ ایک انتہائی کڑا وقت تھا، لیکن یہ مسلمانوں کے ایمان کو کمزور نہ کر جب مکہ میں رہنا ناممکن ہو گیا تو اللہ کے حکم سے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ ہجرت کی۔ یہ صرف ایک شہر سے دوسرے شہر کا سفر نہیں تھا، یہ اسلامی تاریخ کے ایک نئے دور کا آغاز تھا۔ اسی ہجرت سے اسلامی کیلنڈر کی شروعات ہوتی۔ کا سفر بہت خطرناک تھا۔ دشمن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا پیچھا کر رہے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کے ساتھ ایک غار میں پناہ لی۔ روایات کے مطابق اللہ نے ایک مکڑی کے جالے اور ایک کبوتری کے گھونسلے سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حفاظت کی۔ دشمن وہاں تک پہنچے لیکن یہ دیکھ کر واپس چلے گئے کہ یہاں کوئی نہیں ہو سکتا۔ یہ خدائی مدد کی ایک حیرت انگیز مدینہ پہنچنے کے بعد کہانی ایک بالکل نئے موڑ میں داخل ہوتی ہے۔ یہاں ایک کمزور اور ستائی ہوئی اقلیت ایک منظم اور طاقتور کمیونٹی بنتی ہے۔ یہ صرف ایک نئے شہر کی نہیں بلکہ ایک نئے معاشرے کی بنیاد۔ مدینہ میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ایسے معاشرے کی بنیاد رکھی جسے امت کہا جاتا تھا۔ اس کی بنیاد قبیلے، نسل یا رنگ پر نہیں تھی بلکہ ایمان اور بھائی چارے پر تھی۔ اس معاشرے میں قانون کی نظر میں سب برابر تھے اور انصاف۔ 8 سال کی جدوجہد کے بعد آخرکار وہ لمحہ آ گیا جس کا سب کو انتظار تھا۔ 10,000 مسلمانوں کا ایک لشکر مکہ کی طرف روانہ ہوا، وہی شہر جہاں سے انہیں نکالا گیا تھا۔ یہ صرف ایک فوجی پیش قدمی نہیں تھی بلکہ یہ حق کی فتح کا اعلان تھا۔ تاریخ کی سب سے حیران کن فتوحات میں سے ایک ہوئی۔ مکہ بغیر کسی جنگ اور خون خرابے کے فتح ہو گیا۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے بدترین دشمنوں کے لیے بھی عام معافی کا اعلان کر دیا، جو رحمت اور معافی کی ایک ایسی مثال ہے جو آج ہے۔ مکہ فتح کرنے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سیدھا خانہ کعبہ گئے۔ وہاں موجود تمام بتوں کو ایک ایک کر کے اپنے ہاتھ سے توڑا اور ہر بت کو گراتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہی آیت دہرا رہے تھے جس سے ہم نے یہ کہانی شروع کی تھی: حق آ گیا اور باطل مٹ گیا۔ یہ اس مشن کی تکمیل تھی جس کا آغاز اسلامی عقیدے کے مطابق حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے آخری نبی ہیں۔ ان کا لایا ہوا دین پچھلے تمام انبیاء کے پیغامات کی تکمیل کرتا ہے اور قیامت تک آنے والے تمام انسانوں کے لیے ایک مکمل ضابطۂ حیات۔ اپنی زندگی کے آخری ایام میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر قرآن کی یہ آیت نازل ہوئی جو ہم سب کو ایک اہم بات یاد دلاتی ہے کہ ایک دن ہم سب کو اپنے اعمال کا حساب دینے کے لیے اللہ کے سامنے حاضر ہونا ہے۔ یہ احتساب اور ذمہ داری کا ایک بہت ہی طاقتور۔ تو 7ویں صدی کی یہ کہانی آج بھی زندہ ہے۔ اس نے اربوں لوگوں کی زندگیوں کو بدلا ہے اور دنیا کی تاریخ پر گہرے اثرات چھوڑے ہیں۔ یہ داستان اس سوال پر سوچنے کی دعوت دیتی ہے کہ اس پیغام کی آج کی دنیا کے لیے کیا اہمیت